رحمت حق کس طرح انسانوں کے کام آتی ہے۔ رحمت حق شکار کرتی ہے انسانوں کا اور گناہ میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو شکار کر کے لاتی ہے۔ یوں وہ گنہگاروں کی تلاش میں ہے۔ کیسے تلاش میں ہے؟ کہ انسان غافل ہے اور وہ اس کو جگاتی ہے۔ ہمارا حاصل دراصل اس کی عطا ہے اور ہماری کوشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو رحمت حق سورج کی کرنوں کی طرح اندھیروں کے تعاقب میں جاتی ہے اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح رحمت حق جو ہے یہ گنہگاروں کے تعاقب میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کدھر غافل پھرتے ہو، ادھر آؤ۔ جب کوئی نہ کوئی جلوہ دینے والا بندہ وہاں پہنچ جائے گا تو فیض مل جائے گا۔ یہ ہے رحمت حق۔ رحمت حق جو ہے یہ خاص واقعہ ہے جو آپ کو حق کی طرف رجوع کرائے گا۔ وہ واقعہ جو اللہ کی طرف رجوع کرائے، وہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تکلیف بھی ہو سکتا ہے، وہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے، وہ غریبی بھی ہو سکتی ہے۔ غم کی صورت میں انسان اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی قبرستان سے گزرا تو ایک شکستہ قبر دیکھ کے بولا، کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو جا پڑا، یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا، آئی صدا کے دیکھ کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سرے پر غرور تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور آواز آئی کہ اے بے خبر دیکھ کے چل، کہ میں بھی کبھی پرغرور انسان کا سر ہوتا تھا اور آج میں اس حالت میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ رو پڑا۔ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے، ایک ہنس رہا تھا اور دوسرا رو رہا تھا۔ ایک نے پوچھا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ دوسرے نے کہا تیرے رونے پہ ہنسی آتی ہے۔ اس نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تیری ہنسی پہ رونا آ رہا ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ رونے والا رو رہا ہے اور ہنسنے والا ہنس رہا ہے۔ یہ کائنات دونوں کے لیے الگ جلوہ ہے، بالکل الگ جلوہ۔ جو فانی ہے اس کو اس کائنات میں فنا مل کر رہے گی۔ کہتا ہے 4 دن کا میلہ ہے، اور کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے؟ ہر شے فانی ہو جائے گی اور جس کا باقی کے ساتھ تعلق ہو جائے گا وہ کہتا ہے کہ ہر شے باقی ہے، ہر چیز موجود ہے، اس کا جلوہ عین موجود ہے، ہر جا عین ظہور ہے۔ تو یہ سب آپ کا اپنا خیال ہے، لہٰذا آپ اپنے خیال کی اصلاح کریں، اپنا نام آپ خود رکھیں، اپنے گلے آپ بند کریں، کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے ہونے دیں اور کچھ اپنی طرف سے فیصلے کر لیں۔ پہلے فیصلہ یہ کرو کہ تم نے راضی رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ راضی وہ ہے جو تقاضا نہ کرے، تو راضی کون ہے جو تقاضا نہ کرے؟ ایک تو سائل ہوتا ہے کہ اس نے آواز دی اور سوال پورا کرا کے چلا گیا، اور دوسرا طالب ہوتا ہے، وہ دروازے پر بیٹھنے والا ہوتا ہے اور وہ سوال نہیں کرتا۔ طالب ہونا جو ہے یہ بہت بہتر ہے کہ وہیں کے ہو رہو، اور جو وہ عطا کرتا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تو وہ بس وہیں اس در کے ہو گئے۔